بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشر ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ سید سرفراز شاہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی باتیں لوگوں کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزار چکا ہوں۔ میں ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، سفر بھی کیا، ان کی محفلوں میں بھی بیٹھا، ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیے، جس کی بنا پر میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، میں صوفیہ حضرات تصوف اور روحانیت کا سیلز مین ہوں۔ میں بھی ان کا جملہ دہراتے ہوئے کہوں گا کہ میں بھی اپنے آپ کو تصوف کا سیلز مین سمجھتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے استادوں کے بارے میں بات کر کے، ان کی تعریف کر کے، ان کی اچھی باتیں بتا کر۔ ایسے میں خود کو لائق تو نہیں سمجھتا کہ میں ان کو پرموٹ کر سکوں۔ میں نے سرفراز شاہ جیسا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آج تک سرفراز شاہ کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ دعویٰ کرتے نہیں دیکھا کہ اس نے جن کو دیکھا ہے۔ میری تسلی نہیں ہوئی انہوں نے کیسے دیکھ لیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جن کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا ہے۔ جس پر میں نے ان سے پوچھا وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، جس کی انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا قد کمرے کی چھت تک لمبا تھا، اس کے بال ریچھ کی طرح بڑے بڑے تھے۔ شاہ صاحب واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جن کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس جن کو اپنے پاس بوتل میں قید کیا ہوا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، اس بات کو تجزیے پر میں نے اپنی زندگی کا بہت وقت لگایا۔ میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کا تجزیہ کیا، جن میں ایکٹرز، ماڈل، سپورٹس مین، بزنس مین، سیاستدان شامل ہیں۔ ان سب پر زوال آتے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی اس بات پر سرفراز شاہ کی زندگی کو بھی دیکھا، پڑھا اور موازنہ کیا۔ میں نے ان کی زندگی میں شروع سے لے کر اب تک عروج ہی عروج دیکھا ہے۔ دنیا میں علم اور روحانیت ہی ایک ایسی چیز ملی جس کو کوئی زوال نہیں، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ضرور رہتا ہے۔ اسی دوران مجھے ایک اور بات کا تجربہ ہوا کہ جس کام میں آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، اس کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی جسم ڈھلکنے لگتا ہے یا جسم کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، تو اس کام یا شعبے پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ جس شعبے میں زبان اور دماغ کا استعمال ہوتا ہے، اس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مرتے دم تک انسان کا دماغ اور زبان اس کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ انسان کے گھٹنے، کوہنی اور باقی اعضاء پہلے ہی بہت کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں رواداری آ جائے تو ہمارے ملک اور ساری دنیا میں آسانی آ جائے۔ میں نے سرفراز شاہ جیسی رواداری کسی اور شخص میں نہیں دیکھی۔ میں نے اپنی زندگی میں شاہ صاحب کے منہ سے کبھی بھی کسی کی برائی نہیں سنی۔ جب بھی ان سے کسی اور کے بارے میں رائے لی جائے تو وہ بس ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے بہت بہتر ہے۔ اگر ہم شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم کمتر ہیں اور وہ کوئی بہت اعلیٰ پائے کی شخصیت ہیں۔ ان کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سب سے اٹھ کر ملتے ہیں۔ شاہ صاحب کی محفلوں میں عام آدمی سے لے کر دانشور تک خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب لوگوں میں خوف پیدا نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو خدا کی محبت، رحمتوں اور نعمتوں سے روشناس کراتے ہیں۔ شاہ صاحب کے علم کا معیار یہ ہے کہ کوئی فرد ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو وہ فوراً اسے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو شاید اللہ اور اس فرد کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ اکثر اپنے استاد یعقوب علی شاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم اور فیض انہی سے ملا ہے۔
میں نے اس بات سے یہ سمجھا کہ جو لوگ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور جن کا کنیکشن اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، وہ خود کو تسبیحات اور اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، پھر ان پر دنیا کے راز افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خدا کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور ایک بڑے ولی کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی محفل میں بیٹھیں تو خود کو خدا کے قریب پائیں۔ جب بھی شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھیں، اگر لوگ نیچے زمین پر بیٹھے ہیں اور ان اکیلے کے لیے کرسی رکھی گئی ہے تو وہ کرسی پر کبھی نہیں بیٹھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مقام ہرگز لوگوں سے اوپر نہیں ہے، اگر لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو میں بھی زمین پر بیٹھوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کرسی پر بیٹھوں تو پھر لوگوں کے لیے بھی کرسیاں لگائی جائیں۔ وہ لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے افضل نہ سمجھا جائے، میں بھی آپ ہی کے طرح کا انسان ہوں، میرے سامنے نہیں صرف خدا کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ شاہ صاحب کے پاس ہفتے اور اتوار کو 500 سے 600 کے قریب لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، یا جو بہت عرصے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ شاہ صاحب کی ایک محفل میں ایک نظر میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی معاشرتی خدمت بھی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کا زیادہ رجحان ان معاملات کی طرف کیسے آیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں ملتان میں تھا، میری عمر 22 سال تھی، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے کمرے میں چاروں طرف کتابیں تھیں، میں نے کتابوں سے دوستی کر لی اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی تو میرا رجحان علم اور روحانیت کی طرف چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایسی شخصیات کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق بن جائے، کیونکہ جن لوگوں کا ایسی شخصیات کے ساتھ ذاتی تعلق بن جاتا ہے تو اللہ ان کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔